میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی داخل مسجد ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور ضمناً جو ہے وہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحر و افطار یہ سب کچھ جائز ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو لوگوں میں وہ کنجوس ترین شخص ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں ہمارا آنے کا مقصد کچھ آ کر لے جانا ہے یا کچھ پا کر جانا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ہم خالی ہاتھ آئیں اور خالی ہاتھ ہی جائیں، ایسا تو نہیں کرنا نا۔ تو آج ہم حسن اخلاق کے بارے میں سنتے ہیں، اور آج ہمیں حسن اخلاق لے کر جانا ہے انشاءاللہ، اللہ کی عطا سے، اللہ کرم کرے۔ یعنی جب ہم گھر جائیں تو والدہ بیٹا نہ کہے، بلکہ والدہ یہ کہے کہ آج میرا لال یہ کس طرح کے جملے ادا کر رہا ہے، کل تک تو یہ جاتے وقت کیا کرتا تھا، آتے وقت کیا کرتا تھا، اور آج یہ آئے تو بالکل بدل کر آیا ہے۔ یعنی ماں جو وہ بیٹا کہنے کے بجائے فوری لال بولے۔ اسی طرح باپ بھی، والد جب دیکھیں کہ بیٹے میں ایسی انوکھی تبدیلی کہ یار جو بیٹا تو طرح سے بات کرتا تھا، بات صحیح سنتا نہیں تھا، کوئی کام بولو تو بہانے بناتا تھا، کبھی کیا بہانا کبھی کیا بہانا، اور آج یہی بیٹا، بلکہ بیٹا نہ بولے باپ لختے جگر بولے کہ آج یہ بالکل تبدیل ہو کر آیا ہے، یعنی بالکل سدھر کر آیا ہے، اس میں کتنی تبدیلی آ گئی۔ تو ہمیں انشاءاللہ ایسا بن کر جانا ہے۔ اسی طرح دیگر رشتہ دار بھی، وہ بھی یہی کہیں، ان کی زبان پہ یہی ہو کہ ماشاءاللہ تو بڑا تبدیل ہو چکا ہے، کہ کل تک کیا اخلاقیات تھے اور آج کیا اخلاقیات۔ اسی طرح دوست احباب بھی، ان کے سامنے بھی حسن اخلاقی سے پیش آنا ہے۔ حسن اخلاق جو ہے وہ نیکی کی دعوت کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ دین اسلام یہ حسن اخلاق سے پھیلا ہے، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اخلاق سے پھیلا ہے، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ ان لوگوں نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب اخلاق دیکھے تبھی تو صادق امین کہا نا، یعنی کفار جو کہ مشرک تھے
مگر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صادق ہونے کے بارے میں انہیں کوئی کلام نہ تھا، امین ہونے کے بارے میں کوئی کلام نہ تھا، اور دیگر اخلاقیات کے حوالے سے وعدے کی پابندی اور بھی دیگر شفقت وغیرہ، یہ سب کچھ عفو و درگزر کے حوالے سے کفار بھی اس چیز کا اقرار کرتے تھے، مگر بس جن کے نصیب میں ایمان نہیں تھا تو کیا کر سکتے ہیں. جیسے ابو جہل، اس نے کئی معجزات دیکھے مگر اس کے نصیب میں ایمان ہی نہیں تھا تو کیا کرے. بہرحال تو حسن اخلاق جو ہے وہ دین اسلام کے پھیلنے میں حسن اخلاق کا بہت بڑا کردار ہے. اور آپ دیکھیں کہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے جو واقعات پڑھتے ہیں کہ فلاں کافر نے اسلام قبول کیا، فلاں کافر نے اسلام قبول کیا، فلاں یہودی نے اسلام قبول کیا، فلاں مجوسی نے اسلام قبول کیا، تو اس کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں، اسی بیک میں جاتے ہیں تو سبب کیا ہے؟ سبب یہی کہ ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حسن اخلاق، کہ حسن اخلاق کے ذریعے اس کے دل پہ چوٹ لگی اور وہ اسلام کی طرف مائل ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گیا. تو بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دین اسلام کے پھیلنے میں حسن اخلاق جو ہے یہ اس کا بہت بڑا کردار ہے. حسن اخلاق کیا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خندہ پیشانی سے ملاقات کرنے، خوب بھلائی کرنے اور کسی کو تکلیف نہ دینے کا نام حسن اخلاق ہے. خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا یعنی آگے بڑھ کر ملاقات کرنا، اچھے طریقے سے ملاقات کرنا اور خوب بھلائی کرنا، یعنی مدد کرنا یا بھلائی کرنا، اچھائی چاہنا اور کسی کو تکلیف نہ دینا، تو یہ جو ہے وہ حسن اخلاق ہے. اچھا، حسن اخلاق اپنانے کے لیے اس کے لیے چند چیزیں بھی ضروری ہیں. جیسے بعض اوقات جو ہے وہ بندہ اگر کسی بیماری سے بچنا چاہتا ہے تو اس بیماری کے نقصانات پر غور کروایا جاتا ہے. اگر وہ بچنا چاہتا ہے نا تو اس بیماری کے نقصانات پر غور کرایا جاتا ہے. جیسے اگر کوئی ڈرائیونگ سیکھنا چاہتا ہے یا سڑک پر گاڑی چلانا چاہتا ہے تو اسے غور کرایا جاتا ہے، یا اس کے ذہن میں خود ہی آتا بھی ہے کہ اگر میں نے گاڑی درست نہ چلائی تو میرا نتیجہ کیا ہوگا؟ حادثہ ہوگا. اگر راستہ خطرناک ہے، پہاڑی راستہ ہے تو گاڑی جو وہ کھائی میں گرے گی. اگر پہاڑی راستہ نہیں ہے، یہی ہمارے باب المدینہ کی سڑک ہے، اب اگر کوئی اناڑی یہاں آ گیا اور اس نے جو بے سوچے سمجھے بس اس نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور بیٹھ گیا، بس آنکھیں بند کر کے چلائی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا تو وہ کسی کو کچل دے گا یا اس کو ٹرک والا یا بس والا کچل دے گا. بہرحال جب بھی کسی چیز سے بچنا ہو تو اس کے نقصانات پر غور ضروری ہے، اس کے نقصانات کی معلومات ضروری ہے. تو اس میں جو ہے نا حسن اخلاق کے حوالے سے جو ہے نا یہ حقوق العباد، اس کی معلومات بھی ضروری ہے کہ حقوق العباد کیا ہیں اور حقوق العباد کے معاملات کتنے سخت ہیں. تو اس حوالے سے حقوق العباد کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف ہمیں پیدا کرنا ہوگا، اور خوف پیدا کرنے کے لیے اس کی معلومات ہمیں حاصل کرنی ہوگی. حدیث پاک میں آیا کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ میری امت میں سے قیامت کے دن مفلس کون ہوگا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، مفلس وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج لے کر آئے اور اس نے کسی کو گالی دی ہو، کسی کا مال کھایا ہو، کسی کا خون کیا ہو،
کسی کو مارا ہو تو مدعی آ جائیں اور عرض کریں کہ پروردگار عز و جل اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے مارا، اس نے میرا مال کھایا، اس نے میرا خون کیا، تو حق سبحانہ و تعالی اس کی نیکیاں ان مدعیوں کو دے دے۔ تو اگر نیکیاں ختم ہو جائیں، کوئی نیکی باقی نہ رہے، اور مدعی اگر باقی ہوں تو ان کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے، پھر اس کو دوزخ کا حکم دیا جائے گا اور وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ یعنی حقیقت میں مفلس وہ شخص ہے کہ قیامت کے روز باوجود نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہونے کے پھر بھی وہ خالی کا خالی رہ جائے۔ الامان والحفیظ۔ مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا۔ دنیا میں اگر کوئی مدعی کوئی ہوتا ہے یعنی دعویٰ کرتا ہے تو اس کو گواہ پیش کرنے ہوتے ہیں، تو بروز قیامت گواہ کی کہاں سے آ جائے؟ رب تعالیٰ کے سامنے کس کی مجال جو جھوٹ بولے؟ یعنی اس کو تو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا نا۔ یہاں دنیا میں دھوکہ دینا ممکن ہے، اور مدعی اگر دعویٰ کرے گا تو اس کو 2 گواہ پیش کرنے پڑیں گے، تو وہاں کوئی 2 گواہ کی حاجت نہیں۔ تو بروز قیامت اگر کسی نے دعویٰ کیا، یا آپ سے یوں سمجھ لیے زید نے بکر کو بلا وجہ شرعی مارا، زید نے خالد کا مال لیا، زید نے حامد کا خون کیا، زید نے کسی اور کو کسی اور طرح سے تکلیف دی، اب یہ سب اگر آ جائیں بروز قیامت اور اس سے جو ہے وہ تقاضا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، عرض کریں کہ یا اللہ اس نے میرا مال کھایا، یا اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا، یا اللہ اس نے میرا مال دبایا، یا اللہ اس نے مجھے تکلیف دی، یا اللہ اس نے مجھے مارا ہے، تو اب نتیجتاً زید کے پاس جو نیکیاں ہوں گی وہ نیکیاں ان مدعیوں کو دی جائیں گی۔ اب جب اس کے بعد نیکیاں جب 0 ہو گئی، اب یعنی نیکیاں سی ختم ہو گئی، اب بھی اگر مدعی باقی ہیں، دعوے کرنے والے باقی ہیں کہ جیسے جس پر ظلم کیا ہو، کسی کو مارا ہو، اب بھی اگر ایسے دعوے دار باقی ہیں تو اب کیا ہوگا؟ ان دعوے داروں کا گناہ زید پر ڈالا جائے گا۔ یعنی پہلے تو نیکیاں سی ختم ہوئی اور اب کیا ہوا کہ مزید اس پر جناب گناہ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچائے۔ تو میٹھے اسلام بھائیوں، حقوق العباد کے معاملات بہت سخت ہیں، اس میں جتنا ہو سکے بچنا چاہیے، جتنا ہو سکے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ مطالعہ بھی کرنا چاہیے اور بیانات وغیرہ بھی سننے چاہیے۔ آپ دیکھیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو کہ وقتاً فوقتاً معافی مانگتے ہیں، حالانکہ ان کے چاہنے والے کتنے، محب کتنے، مرید کتنے، اس کے باوجود معافی مانگتے ہیں۔ کہیں بھی تھوڑا سا اگر اشکال آ گیا یا کہیں بھی تھوڑا سا اگر شبہ آ گیا تو آپ فوری معافی مانگیں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر شبہ بھی ہو تب بھی معافی مانگ لینی چاہیے، اور اگر یقین ہو تو پھر معافی پلس اگلے کو راضی بھی کرنا ہے کہ کہیں بروز قیامت یہ دعویٰ نہ کر دے اور ہمارے لیے آزمائش نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا کہ کوئی دوزخی دوزخ میں اور کوئی جنتی جنت میں داخل نہ ہو جب تک وہ حقوق العباد کا بدلہ ادا نہ کرے۔ یعنی حقوق العباد کا بدلہ، حقوق العباد کے معاملات دیکھیں کتنے سخت ہیں کہ جب تک حقوق العباد کا بدلہ نہ ہوگا وہ کوئی دوزخ میں بھی نہیں جائے گا اور کوئی جنت میں بھی نہیں جائے گا۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان نے ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کی اور پھر 70 سال عبادت الہی میں شب و روز لگاتا رہا، یعنی دن رات 70 سال دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، دن کو روزہ رکھتا اور رات کو جاگتا، کسی سائے کے نیچے آرام نہ کرتا اور نہ کوئی عمدہ غذا کھاتا،
جب وہ شخص مر گیا تو اس کے بعض بھائیوں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا تبارک و تعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرا حساب لیا، پھر سب گناہ بخش دیے مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کیا تھا، اس کے سبب میں آج تک جنت سے محبوس ہوں، یعنی میں جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہوں۔ کس کے سبب؟ صرف ایک لکڑی، اور وہ بھی کیا؟ خلال والی لکڑی، اس کی بغیر مالک کی اجازت، تو اس لیے جو میں جنت سے روک دیا گیا ہوں۔ تو دیکھیں حقوق العباد کا معاملہ کتنا سخت ہے، اس میں ہمیں ڈرنا ہی چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کسی کی بھی چیز بغیر اجازت استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ امیر اہل سنت کی احتیاط پر قربان کہ امیر اہل سنت کی کیا احتیاط؟ کہ بعض اوقات جب ریسٹورنٹ وغیرہ پر جب چائے وغیرہ پینے جاتے ہیں، اب بعض ہوتے ہیں وہ چائے پی لی اور وہاں سے خلال بھی اٹھا لیتے ہیں۔ اب حالانکہ سے چائے پیے، اب کیا حق تو نہیں بنتا نا کہ خلال اٹھایا جائے؟ کیا چائے کو پھنستی ہے دانتوں میں؟ نہیں پھنستی نا، لکوڈ ہے یہ۔ تو اب یہ خلال لینا یہاں سمجھ نہیں آتا کہ نہیں لینا چاہیے۔ ہاں اگر وہاں کھانا کھایا اس ہوٹل میں اور کوئی ایسی چیز کھائی ہو، کھانا وغیرہ کھایا، تو اب خلال لے سکتے ہیں، وہ بھی عرفاً کے جتنا وہ دیا جاتا ہے، ورنہ چائے تو پھنستی نہیں ہے۔ چائے کے لیے کوئی خلال لے سکتے ہیں، نمک پڑا ہوتا ہے، بس نمک پہ ہی ٹوٹ پڑتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب بالفرض اگر ایسا کر لیا ہے اور یاد ہے تو اب ان سے معافی مانگنی چاہیے کہ یار میں نے جو وہ، بلکہ معافی بھی نہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ رقم لے کر ان کو پیش کی جائے کہ میں نے جو وہ یہ خلال استعمال کیا تھا یا نمک استعمال کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ خلال اور نمک کی قیمت اتنی نہیں ہوتی، سامنے والا بھی یہی کہ اگر نہیں آپ رکھیے۔ اب آئیے ہم والدین کے حقوق کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے آدمی کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ حسن صحبت یعنی احسان کا مستحق کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں، یعنی ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے پوچھا پھر کون؟ حضور علیہ السلام نے پھر ماں کو بتایا۔ انہوں نے پوچھا پھر کون؟ ارشاد فرمایا تمہارا والد۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ ماں ہے، پھر ماں، پھر ماں، پھر باپ، پھر وہ جو زیادہ قریب، پھر وہ ہے جو زیادہ قریب ہے۔ یعنی احسان کرنے میں ماں کا مرتبہ باپ سے بھی 3 درجے بلند ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں فکر مدینہ کیجئے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کے معاملے میں کیسے ہیں، اور اپنے شب و روز کا جائزہ لیں کہ ان سے جو وہ کس طرح سے بات کرتے ہیں، آیا ان کے جائز احکام مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا ان کے ساتھ کیا حسن سلوک ہے، ہمارا ان کے ساتھ کیا اخلاق ہے، ہمارا ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور خدا نخواستہ اگر منفی برتاؤ ہے یعنی برا برتاؤ ہے تو فوراً سے پیشتر توبہ، ان سے معافی، اور جو دل آزاری کی ان سے معافی بھی مانگنی پڑے گی اور اس سے توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ اللہ ہمیں نصیب کرے۔ تو یہ نیت کیجئے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ ہے تو یہیں سے بازاریہ فون تو رابطہ ممکن ہے نا، تو یہیں سے رابطہ کر کے ماں سے معافی مانگ لیں، والد سے معافی مانگ لیں انشاءاللہ۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک میں ملے، اس کو 3 مرتبہ فرمایا، یعنی ذلیل ہو،
کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کون، یعنی یہ کس کے متعلق ارشاد ہے؟ فرمایا جس نے ماں باپ دونوں یا ایک کو بڑھاپے کے وقت پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا۔ تو یہاں بھی فکر مدینہ کیجئے کہ آیا جن کے والدین بوڑھے ہیں کیا وہ ان کی خدمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر وہ بیمار ہیں تو کیا وہ ان کی تیمارداری بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر وہ کسی چیز کے ضرورت مند ہیں تو آیا ان کی ضرورت پوری کی جاتی ہے یا نہیں؟ صحیح بخاری و مسلم میں اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہتی ہیں جس زمانے میں قریش نے حضور علیہ السلام سے معاہدہ کیا تھا تو میری ماں جو کہ مشرکہ تھی میرے پاس آئی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری ماں آئی ہے اور وہ اسلام کی طرف راغب ہے یا وہ اسلام سے اعراض کیے ہوئے، کیا میں اس کے ساتھ سلوک کروں؟ ارشاد فرمایا اس کے ساتھ سلوک کرو، یعنی کافرہ ماں کے ساتھ بھی سلوک کیا جائے گا۔ ترمذی نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پروردگار عز و جل کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں اور پروردگار عز و جل کی ناخوشی باپ کی ناراضی میں ہے۔ تو آیا یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے والد ہم سے خوش ہیں یا ناراض، کیا وہ ہم سے کسی بات پہ خفا تو نہیں؟ یہ ہمیں غور کرنا ہے۔ ذرا ہر ایک اپنے والد کی طبیعت جانتا ہے اور ہر ایک کو پتا ہے کہ اس کا اپنے والد کے ساتھ کیا معاملہ ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا برا معاملہ ہو تو فوراً سے پیشتر ان سے معافی مانگے اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اچھا ہر ایک کو پتا ہے کہ اس کے والد کس طرح راضی ہوتے ہیں، اب وہ ظاہر ہے کہ اس طریقے سے راضی کرے، اسی طرح کس کی ماں کس طرح راضی ہوتی ہے، کیا ایسا طریقہ ہے، وہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کی عادت مختلف ہے نا، ہر ایک کا طریقہ مختلف ہے، تو وہ طریقہ اپنائے اور ان کو راضی کرے۔ اور باپ کے بارے میں یہ ہے کہ اطاعت میں جو ہے نا وہ باپ کو فوقیت دی جائے گی، جیسے ماں کہتی ہے کہ یہ کام مت کرو، باپ کہتا ہے کہ یہ کام کرو، تب باپ کی مانی جائے گی، باپ کا حکم مانا جائے گا، کیونکہ باپ جو ہے وہ ماں کا شوہر بھی ہے اور یہ ماں کا بھی حاکم ہے، یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا علیہ رحمت اللہ العزت نے۔ اور دوسرا ہے کہ جیسے اگر کوئی جیب خرچی دینا چاہتے ہیں تو اس میں جو وہ والدہ کو فوقیت دی جائے گی، یعنی والدہ کو زیادہ دیا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رحم یعنی رشتہ رحمان سے مشتق ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ صحیح بخاری و مسلم میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشتہ عرش الہی سے لپٹ کر یہ کہتا ہے جو مجھے ملائے گا اللہ عز و جل اس کو ملائے گا اور جو مجھے کاٹے گا اللہ عز و جل اسے کاٹے گا۔ ابو داؤد نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں، رحم یعنی رشتے کو میں نے پیدا کیا اور اس کا نام میں نے اپنے نام سے مشتق کیا، مشتق یعنی نکلنا، لہذا جو اسے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا اور جو اسے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ اب میٹھے میٹھے اسلام بھائیو دیکھ لیجئے کہ ہمیں ملنا ہے یا کٹنا ہے۔ اگر ملنا ہے تو رشتے کو ملانا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ پسند کرے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کے اثر یعنی عمر میں تاخیر کی جائے تو اپنے رشتے والوں کے ساتھ سلوک کرے۔
یعنی دیکھیں اگر کوئی اپنے رزق میں وسعت چاہتا ہے اور اگر لمبی عمر چاہتا ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے. اچھا یہ دیکھیں جو بھی کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کرے اچھا سلوک. سامنے سے بھلے اگر کوئی برا بلا کہے، یا جیسے مثال کے طور پہ دو رشتہ دار ہیں، ایک رشتہ دار نے اپنے یہاں دعوت کی اور دوسرے رشتہ دار کو نہیں بلایا. اب جب اس دوسرے رشتہ دار کی باری آئی دعوت کی، یعنی اس کے گھر میں کوئی سی تقریب ہوئی، تو اب جو شیطان تو شیطان ہے، اس نے تو کوئی وار جو خالی چھوڑنا ہے ہی نہیں، اور یہ مردود مایوس بھی نہیں ہوتا، ابھی آ جائے گا ادھر. اس نے دعوت نہیں دی تھی نا، ٹھیک ہے کل اس کی باری تھی، کل اس کے دن تھے، ارے کبھی کے دن کبھی کی راتیں بڑی ہیں، آج دیکھ آج تو بھی اس کو دعوت مت دینا. بھلے اس نے خوب اس نے عالیشان دعوت کی، میں دیکھتا رہ گیا کہ یار اس نے مجھے بلایا تک نہیں، یا اس کو پتا ہے کہ رشتہ کیا ہے، ٹھیک ہے یار بات چیت نہیں ہے، کم از کم اپنے یار بیٹی کے شادی میں بلاتا تو صحیح نا، کوئی حیا ہی نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے آج دیکھنا آج میری باری ہے، کل کے دن بڑے تھے آج کی راتیں بڑی ہیں، آج میری باری ہے، آج دیکھنا میں کیا کرتا ہوں. نہیں، ہمیں شیطان کے وار کو ناکام کرنا ہے کہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، محبتوں بھری تحریک جاری رہے گی. تو ہمیں شیطان کی کاٹ کرتے ہوئے نہیں، ٹھیک ہے اس نے مجھے نہیں بلایا کوئی بات نہیں، یہ میرا رشتہ دار ہے، میں اس کے ساتھ انشاءاللہ حسن سلوک کروں گا اور میں اسے ضرور دعوت دوں گا. اور اس طرح نفرتیں مٹانی ہیں اور محبتیں قائم کرنی ہیں. تو اسی طرح جو ہے نا وہ نفرتیں مٹتی ہیں. اب یہ بھی نہ بلائے یہ بھی نہ بلائے تو دونوں میں نفرت کی دیوار تو پہلے سے کھڑی تھی اور بڑھے گی. تو کمال تو یہ ہے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. اگر وہ بھی اگر دعوت دے اور آپ بھی اگر دعوت دی تو بدلہ بھی ہوا. کمال تو یہ ہے کہ اس نے دعوت نہیں دی، ہم نے دعوت دی. اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر اپنے خاندان میں اپنے رشتہ داروں میں حسن سلوک چاہتے ہیں، آپس میں اتحاد و اتفاق چاہتے ہیں، آپس میں محبت چاہتے ہیں، آپس میں نفرت ختم کرنا چاہتے ہیں، تو آ جائیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے عملاً وابستہ ہو جائیں اور آپس میں حسن سلوک قائم کریں اور آپس میں محبتیں بڑھائیں. اللہ تعالی ہمیں حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر واقعی کسی رشتہ دار سے ہماری انبن ہوئی ہوئی ہے، ہماری غلطی ہو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری غلطی ہو جی، یا وہ ہمیں لفٹ نہیں کروا رہا تو کیا کریں؟ ہماری دیکھیں غلطی ہو تو رشتہ کیا دار کریں؟ ہو یا غیر رشتہ دار ہو، اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے تو معافی ہمیں مانگنی پڑے گی، اس کو راضی کرنا ہی پڑے گا، ورنہ پھر قیامت. اب حضور ہم تو یہاں اعتکاف میں آئے ہوئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ اگر ہماری واقعی ایسی کوئی بھول ہوئی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بذریعہ والدین سے فون ہوئی تو ہے کیا ممکن ہے نا کریں؟ ابھی بھی رابطہ، نہیں ہم ابھی بذریعہ فون رابطہ کر کر چونکہ ابھی سہولت موجود ہے، فون کر کے کر سکتے ہیں بالکل، اور راضی کریں. تو مدنی چینل کے ناظرین یا معتکفین ہوں ان کو اس طرح کر لینا چاہیے. بالکل کر لینا چاہیے فوراً سے پیشتر، کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، پتہ نہیں کب یہ چراغ گل ہو جائے، کہ بندہ جو ہے وہ بڑی بڑی پلاننگ کرتا ہے مگر کب وہ بظاہر بعض اوقات جب وہ معمولی سا بخار آتا ہے مگر وہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، یا بظاہر یا بعض کو بخار بھی نہیں آتا، روڈ پہ چل رہے اور کسی گاڑی نے ٹکر ماری، ٹکر معمولی سی تھی مگر وہ قبر میں پہنچا دیتی ہے. تو ایسے واقعات بے شمار ایسے ہوئے ہیں اور کئی اسلامی بھائیوں نے سنے بھی ہوں گے. ہم نے کئی ایسے واقعات سنے ہیں، بعضوں نے دیکھے بھی ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
والدین کے حقوق کے حوالے سے امیر اہل سنت کا رسالہ ہے سمندری گنبد، سمندری گنبد. اور اسلامی بھائیوں کے آپس میں جیسے وہ مسلمان کا احترام وغیرہ، اور اس حوالے سے رسالہ ہے وہ احترام مسلم. اور ایک وہ رسالہ رشتہ داروں سے ہاتھوں ہاتھ پھوپھی سے صلح کر لی. تو یہ 3 رسائل، ان کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اللہ کی رحمت سے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.